دنیا میں کسی بھی سیاسی جماعت کو توڑنا ہو، یا اس کے کسی رہنما کو اس سے جدا کرنا ہو، یا اس کے کسی رہنما کو توڑنا ہو، تو سب سے پہلے اس کا سیاسی ووٹ بینک ختم کیا جاتا ہے، ان کا سیاسی ووٹ بینک توڑا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کو توڑنا ہو تو وہ بالکل آسان ہے، کسی رہنما کو توڑنا ہو تو وہ تو اس سے بھی آسان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی جماعت کو توڑنا ہوتا ہے، چٹکی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں، لوگ پارٹیاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس بار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ بچ گئے تھے عمران خان صاحب کی رجیم چینج کے بعد، جب عمران خان صاحب کو اتارا گیا تو وہ لوگ ایک سٹانس رکھتے تھے، وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے، وہ لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہتے تھے، وہ لوگ لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کو سرو کرنا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ہی ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اچھے وقت میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، وہ برے وقت میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے، لیکن شاید کچھ لوگ انہیں توڑنا چاہتے تھے، اور وہ اس طرح تو ٹوٹ نہیں رہے تھے، تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ان کو توڑنے کا۔ اب دو طریقے پاکستان میں چل رہے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے، اسپیشلی پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر مقدمہ بناؤ، کوئی سا بھی مقدمہ بنا لو۔ مقدمے بنانا پاکستان میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی بھی نامعلوم مقدمے میں اس کو نامزد کرو، اس کو گرفتار کرو، گرفتاری کے بعد اگلے دن یا اس سے اگلے دن عدالت میں پیش کرو، اس کا ریمانڈ لو، 20 دن کا، 25 دن کا، 10 دن کا، اس کو ذلیل کرو، اس کو چھوٹی سی کوٹھڑی میں ڈالو، اس کو کھانا نہ دیں، اس کو اس کے روم کی صفائی نہ کروائیں، اس کو سڑکوں پر ایسے گھمائیں، ظاہر سی بات ہے بندہ تنگ ہوگا۔ پھر جب اس کیس میں ضمانت ہو جائے، فوراً سے کسی اور کیس میں گرفتار کریں، پھر اسی طرح کریں، پھر ضمانت ہو جائے، پھر کسی اور کیس میں گرفتار کریں۔ اس طرح جب آپ 20-25 مرتبہ ایک شخص کو گرفتار کریں گے، اس کو فیملی سے دور رکھیں گے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سٹانس بدلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس طرح چھوڑ گئے، اور کچھ لوگ تو بہت زیادہ سخت تھے، بہت زیادہ انہوں نے سٹانس لیا ہوا تھا، اور وہ ڈٹ گئے، اور وہ اس صورتحال میں بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ان کو توڑنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو زیادہ مؤثر تھا میرے خیال سے، اور وہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ اس شخص کو اٹھاؤ، آپ اس شخص کو گرفتار نہ کرو، اس کی گرفتاری ظاہر نہ کرو، بلکہ اس شخص کو اغوا کر لیا جائے اور کسی نامعلوم جگہ پر رکھ دیا جائے، کسی نامعلوم افراد کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، کسی نامعلوم جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر مہینوں، کئی دنوں اس بندے کو غائب رکھا جاتا ہے، ایون کہ اس کو سورج بھی نہیں دیکھنے دیا جاتا، ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جو کہ بالکل تنہائی ہوتی ہے، جہاں پر قید تنہا میں رکھا جاتا ہے، اس کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ملتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ بندہ اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے، اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کو توڑا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے، اس کا ایک برداشت کا لیول ہوتا ہے، جب اس لیول سے آپ آگے جائیں گے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور سب سے بڑی کمزوری ان کی فیملی ہوتی ہے، کسی بھی شخص کی، میری ہو، آپ کی ہو، سب کی بڑی کمزوری اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب فیملی پہ بات آتی ہے، جب اولاد پہ بات آتی ہے تو ہر بندہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو آلموسٹ توڑا جا چکا ہے۔ ایک شخص ان سے نہیں ٹوٹ رہا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اب عمران خان صاحب کو اغوا تو نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، اس کو، وہ تو ہر وقت پبلک میں رہتے تھے، تو ان کو گرفتار کیا گیا، ایک میں ضمانت ملی، پھر دوسرے میں گرفتار کیا گیا۔ اب وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہا ہے کہ شاید اس کا خاندان نہیں ہے، خاندان تو اس کا ہے، لیکن اس نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ میں پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں۔ یہ جو سارے لوگ کرپٹ بیٹھے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، اور مجھے الیکشن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے، اور وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بار بار ان سے جو بھی ملاقات کرنے کے لیے ان کے وکلا جاتے ہیں، ان کی بیگم جاتی ہے یا ان کی بہنیں جاتی ہیں، ملاقات بہت کم کرنے دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی میسج دیتے ہیں کہ یہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں اور میں ان سے نہیں ٹوٹوں گا۔ بہرحال وہ ابھی تک نہیں ٹوٹ رہا ہے، 2-2.5 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن وہ پڑا ہے، ایک چھوٹی سی قید میں پڑا ہے، قید تنہائی میں پڑا ہے، لیکن وہ ان سے نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب قید نہیں گزار سکتے ہیں، وہ بھی انہوں نے غلط ثابت کر دیا۔ اب لیول یہ یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے پاکستان، پھر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے، جو کہ سرٹیفائیڈ چور تھا، کنوکٹڈ تھا، اور ایک شخص جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، وہ جیل میں پڑا ہے۔
کل اسی طرح کا ایک ڈرامہ ہوا پاکستان میں. عثمان ڈار صاحب جن کو پرسنلی میں بہت لائک کرتا ہوں، ان کے وے آف پولیٹکس کو میں لائک کرتا ہوں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں، کیونکہ نوجوان نسل کے ہیں، نوجوان مائنڈ ہے ان کا، وہ ملک سرو کرنا چاہتے ہیں. وہ بڑے عمران خان صاحب کے ساتھ ہر وقت تھے، ہر مشکل دور میں بھی تھے، اچھے دور میں بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، نو ڈاؤٹ. انہوں نے اپنا بزنس جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ دینے کی وجہ سے تباہ کیا گیا ان کا بزنس. ان کی ماں کے ساتھ جو کیا گیا، جو ویڈیوز ہیں، جو ویژولز ہیں، ان کو ہراس کیا گیا، ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کے تمام بزنس پوائنٹ بند کر دیے گیا، لیکن عثمان ڈار نہیں ٹوٹا. پھر ہم نے دیکھا وہ غائب تھے عثمان ڈار، تو خبر ملی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا. خیر سندھ پولیس نے کراچی سے گرفتاری تو ظاہر نہیں کی، البتہ گورنر سندھ نے گرفتاری ظاہر کی تھی، اور پھر وہ اغوا کے مقدمے میں چلے گئے. اور ہم نے رات دیکھا کہ وہ اچانک ایک ٹی وی شو میں، نجی ٹی وی چینل ہیں، دنیا نیوز، ان کے شو جو آن دا فرنٹ ہوتا ہے، کمران شاہد ہوسٹ کرتے ہیں، ان میں آتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب پر کافی زیادہ ایلیگیشنز بھی لگاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے توڑا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، اب یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے کہ وہ اتنے عرصہ کہاں تھے، وہ کمران شاہد کی حویلی سے کیسے برآمد ہوئے. لیکن یہاں پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں. یہاں پر سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ آپ کے وزیر داخلہ سندھ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے گرفتاری اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کی گرفتاری ضروری تھی، اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کی فیملی نے کہا تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. اور جب ایک بندہ گرفتار ہے یا اغوا ہے، وہ اچانک کسی کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس پر پاکستان کی تمام ادارے، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس نظر آ رہے تھے، ان کو نہیں مل رہا تھا کہ عثمان ڈار کہاں ہے. وہ ایک اینکر پرسن اگر ڈھونڈ لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سوالات توڑتے ہیں. اینکر پرسن سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ جی ہاں کہاں سے ملا ہے یہ آپ کو عثمان ڈار، کیونکہ اس پر تو اس کو تو اغوا کیا گیا تھا، ان کی فیملی نے اغوا کا مقدمہ درج کروائے ہوئے ہیں. تو بڑا پاکستان میں بے چینی سی، ایک پاکستان کا پولیٹیشین ہے وہ اغوا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک تشویشناک عمل ہے. لیکن کسی نے کچھ نہیں پوچھا. پھر شو کیا گیا، شو کے بعد شو آن ایئر کیا گیا، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ کا بیان آیا اور انہوں نے کہا عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے، میں نے نہیں. اب میں مقابلہ کروں گی اس حلقے میں خواجہ آصف کا، میں سیاست کروں گی. میرے بیٹے نے چھوڑ دیا ہے، میرے بیٹے کو انہوں نے گن پوائنٹ پہ جو کہلوانا تھا کروا لیا ہے، لیکن مجھ سے یہ کچھ نہیں کہلوا سکتے، میں عمران خان صاحب کا ساتھ دوں گی. اور اسی طرح پہلے بھی کچھ لیڈیز، خواتین، بزرگ خواتین اس طرح کے بیان دے چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر خواتین ڈٹ جائیں تو وہ دنیا فتح کر سکتی ہیں. تو اب خواتین اگر ڈٹ گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کو پر اعتماد ہونا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے. لیکن عثمان ڈار کو توڑ لیا گیا ہے. اس طرح کے ڈرامے پاکستان میں چلتے رہتے ہیں اور بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. انفارچونیٹلی کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی حقیقت بیان کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقت بیان کرتا تھا ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ایک زندہ مثال ہے عمران ریاض خان صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے اور پاکستان میں ایک خوشحالی لائے، پاکستان کو کرپٹ لوگوں سے، ظالموں سے پاک کرے، اچھے حکمران نصیب کرے. آمین ثم آمین.